خطبہ غالباً دوسرا جمعہ المبارک ہے جس میں اسا ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج 18 رجب بمطابق 1444 ہجری 28 ماہ 2079 بقرمی اور 10 فروری 2023 یہ خطبہ جمعۃ المبارک ماہ رجب شریف کا جس کی اذان اولا پہلی اذان ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالی صدقہ مدینہ نے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص امت مسلمانوں دینی بیداری عطا فرمائے اور غفلت و بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ساڈا سلسلہ کشتوار جو رواں ہے قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام، اس کی اج 10ویں قسط ہے اور اج کے اس موضوع کے اندر کچھ قصہ بیان کر کے مقصود بالبیان جو ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات۔ اس مناسبت نال اج دا موضوع بیان کریں گے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا شرعی حکم کیا ہے اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے، کیونکہ مخالفین جو ہے نا وہ انبیاء کرام علیہ السلام دے معجزات نو عقیدے دے اعتبار نالوں بیان نہیں کرتے اور نہ انہوں کا یہ عقیدہ ہوندا ہے، بلکہ وہ حکایتاً بیان کرتے ہیں اور معجزات کی عظمت دے لوگ قائل نہیں ہیں۔ اس دے اتے آخر تے جا کے میں کچھ اپنے دعوے کو ثابت کرنے واسطے کچھ مخالفین لوگوں کے کلپ بھی سناواں گا۔ تو ابتدان ہر جمعے تو پہلے جو 3 حوالے نال تاریخ دسی جاتی ہے، یعنی اسلامی تاریخ، ہندی تاریخ اور انگریزی تاریخ، ان دے بھی بیان کرن دا ایک خاص مقصد ہے۔ 3 طرح نالے ابتدا دے اندر تاریخ بیان کی جاتی ہے، تقریباً ہر جمعہ المبارک تو پہلے اور ہر درس دے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساڈا ماحول معاشرہ دین اسلام تو دوری کی وجہ تو اپنے اسلامی مہینے نو اپنی اسلامی تاریخ نو بھی بھول چکیا ہے۔ تو یاد دہانی واسطے اور انہاں 3 طرح کی تاریخ نو بیان کرن دے نال دوسری حکمت یہ ہے کہ ساڈے دین اسلام کی بنیاد جڑی ہے وہ 3 چیزاں دے اتے ہے۔ دین اسلام کی بنیاد اصل جڑی ہے وہ 3 چیزاں دے اتے ہے۔ سب تو پہلی بنیاد ادب اور دوسری بنیاد غیرت اور تیسری بنیاد کفر مخالفت، کفر نال نفرت رکھنی، کافراں نال نفرت رکھنی۔ یہ 3 چیزاں دین اسلام کی بنیاد ہے۔ جس بندے تے اللہ تعالیٰ دا فضل ہوئے وہ انہاں 3 چیزاں نو بنیاد جدوں بناتا ہے تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتا ہے، اور اس کے مد مقابل 3 چیزاں ہی جڑیاں ہیں
ساڈے مسلمانوں دا دین اسلام تو دوری دے اسباب جڑے نے وہ بھی اگر خلاصے دے طور اسی سمجھیے تو وہ 3 چیزاں نے۔ میڈیا دا فتنہ یعنی ٹی وی میڈیا، اور دوسرا سکول دا تعلیم دا فتنہ، اور تیسرا جمہوریت ووٹ دا فتنہ۔ یہ 3 چیزاں کفر دے نظام دی بنیاد ہے، اور دین اسلام دے نظام دی بنیادی چیز 3 چیزاں ادب، غیرت اور کفر اور کافراں نال نفرت اپنی طاقت دل وچ رکھنی فرض ہے، زبان اور عمل نال طاقت ہے، طاقت دے مطابق۔ تو یہ تاریخ بھی 3 طرح نال بیان کرن دا مقصد یہی ہے کہ اسلام دے وچ اسلامی تاریخ ساڈی ایک گویا ساڈی غیرت دینی دا تقاضا ہونا چاہیے ہے، اساں اپنے ماحول معاشرے دے اندر اسلامی تاریخ نو اپنائیے اور اس نو رواج دیئے، اور خوشی غمی دے دن یا عورتوں دے متعلقہ مسائل مخصوصہ جو ہیں انہاں دا تعلق بھی اسلامی تاریخ دے نال ہے، یعنی چند دے نال ہے۔ تو یہ بنیادی گل اس حوالے نال کہ دین اسلام غیرت نال بچدا ہے، غیرت نال ایمان بچدا ہے، عزت بچدی ہے، مال بچدا ہے جذبہ غیرت نال۔ تو دین اسلامی تاریخ دی مناسبت نال پہلی چیز غیرت ہے، اور ادب کے حوالے نال دیسی ماحول معاشرے کچھ ادب کھڑا ہے۔ دیسی ماحول معاشرہ جتھے یہ روشنی نئی نہیں پہنچی اتھے ذہناں چلے اجے کچھ ادب کھڑا ہے۔ تو اس ادب کے حوالے نال دیسی تاریخ بکرما چیت جو ہے سی راجا اس نے یہ سن جاری کیتا سی، یعنی اگر اسی عربی اسلامی تاریخ نہیں بھی ذہن یاد رہندی تو کم از کم اپنے دیسی مہینے چیت وساکھ جیٹھ ہاڑ انہاں نوں مد نظر رکھیا جاوے۔ اور تیسری چیز جڑی ہے انگریزی ہے، یہ جنوری فروری اور یہ سن عیسوی جڑا یہ عیسائیاں دا جاری کردا ہے۔ تو اس حوالے نال ہر جمعے دے اندر جو تاریخ بیان کیتی جاندی ہے، اس طرح مناسب ہے سمجھا کہ اس کا کچھ غرض و غایت بھی بیان کر دیتی جائے۔ تو اس بنیادی گل تو بعد قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام نو بیان کرنے تو پہلے حسب ترتیب چند اشعار عرض کر کے پھر اس قصہ یوسف علیہ السلام نو شروع کریں گے، اور مقصود بالبیان معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کا بیان ہوئے گا، کیونکہ نبی دی ذات جڑی ہوتی ہے پوری مخلوق چو اس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اور ہر اعتبار نال نبی جو ہوتا ہے مخلوق چو افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، اور نبی دی شان ظاہر ہونے دا جو اسباب ہوتے ہیں وہ بے شمار اسباب دے وچوں 2 اسباب زیادہ ہوندے ہیں۔ ایک نبی جڑا ہے وہ رب دی طرفوں علم غیب جاندا ہوندا ہے، اور دوسرا رب دی طرفوں وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کردا ہے۔ تو یہ اصل بالبیان مقصود ساڈا اج دے خطبہ جمعہ دا یہ عنوان ہو گیا۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے کچھ من گھڑت واقعات کی نشاندہی کیتی گئی، اور غم یعقوب علیہ السلام دے حوالے نال کچھ گزارشات عرض کیتیاں گئیاں۔ تو انبیاء کرام دے جڑے معجزات ہیں یہ اصل اللہ تعالیٰ نبیاں نو یہ شان عطا کرتا ہے جس کے ذریعے لوگاں نو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ تو جو کچھ نبیاں نو عطا کیتا جاتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دی طرف انہوں نے عطا ہوتا ہے۔ نبی ذاتی طور تے اپنا کچھ کمال نہیں رکھدا، جو کچھ بھی کمال ہوتا ہے وہ نبی کول رب تعالیٰ دی عطا ہوتی ہے۔ اور ان اشعار دے اندر بھی آج ایسے عقیدے نو ہی بیان کیتا جاوے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دا شان مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ دی عطا ہے، اور مخالفین اس عطا دے قائل نہیں ہیں۔ یہ پھر اگے جا کے اسی تفصیل عرض کریں گے۔ تو سر دست
ایک شاعر ہے دانش، اس نے یہ ساڈا سنی عقیدہ شعراں دے اندر بیان کیتا ہے، اور بحمدہ تعالی ہر مخلص سنی مسلمان دا یہی عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے ہے۔ تو وہ لکھتے نے لباس زہد سے صورت گری سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی کئی لوگ ہوندے نے وہ زہری لباس وضع قضا تے دین اسلام والا رکھتے ہیں، لیکن انہوں دا باطن جڑا ہے دل وہ مردہ ہوتا ہے، کیونکہ دل زندہ ہوتا ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ تو تاں کر کے انہیں لکھیا لباس زہد سے صورت گری سے کچھ نہیں ہوتا، ہو نہ باطن تو شان ظاہری سے کچھ نہیں ہوتا، ہنر سے مال سے مردانگی سے کچھ نہیں ہوتا، خدا نہ مہرباں ہو تو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توحید ہی نہ راسخ ہو بندوں کے ذہنوں میں، اگر توحید ہی نہ راسخ ہو بندوں کے ذہنوں میں، خداوندِ دو جہاں کی بندگی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نقطہ سجدہ آدم کے موقع پر ہوا روشن، یہ سجدہ یہ نقطہ سجدہ آدم کے موقع پر ہوا روشن، تکبر ہو تو علم و آگاہی سے کچھ نہیں ہوتا، لباس زہد سے صورت گری سے کچھ نہیں ہوتا، جب ان کی پیروی سے دفتر اعمال خالی ہو، جب ان کی پیروی سے دفتر اعمال خالی ہو، خالی دعویٰ حب نبی سے کچھ نہیں ہوتا، لباس
خداوندے دو جہاں کی مشیت نہ ہو گردانش، خداوندے دو جہاں کی مشیت نہ ہو گردانش، پیغمبر سے نہیں ہوتا ولی سے کچھ نہیں ہوتا، لباس زہد سے صورت گری سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ چند عقیدے دے اشعار عرض کرنے تو بعد ایک شاعر نے چند فکرے آج دے مسلمان نو مخاطب کردے ہوئے لکھے نے، اور لکھتا ہے کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ ہاں مگر انسان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ ہاں مگر انسان مر گیا، سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں، سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں، مسجد میں آنے کی فرصت نہیں، مومن کی روح میں بس مسلمان مر گیا، مومن کی روح میں بس مسلمان مر گیا، مسجدیں تو پکی بن گئیں شاندار بھی، مسجدیں تو پکی بن گئیں شاندار بھی، کچی ہیں قرآن سے چاہتے، کچی ہیں قرآن سے چاہتے اور ایمان مر گیا، باطل کو باطل کہنے کی طاقت نہیں، باطل کو باطل کہنے کی طاقت نہ رہی، ہو حق سر بلند یہ ارمان مر گیا، ہو حق سر بلند یہ ارمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے مسلمان، افسوس ہے تیری قسمت پہ اے مسلمان، کس طرح پیدا ہوا تھا خوش نما، کس طرح پیدا ہوا تھا خوش نما، اور ویران مر گیا، اور ویران مر گیا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ مگر انسان مر گیا۔ تو قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام پچھلے جمعات جتھے اساں چھوڑیا ہا، یوسف علیہ السلام کو بھائی جدوں واپس پہنچے اور بنیامین اتھے رہ گئے مصر دے اندر، اور بیٹیاں نے آ کے عرض کی تھی ابا حضور عزیز مصر نے بنیامین نو اپنے کول رکھ لیا ہے اور اس دے الزام چوری دا لگا ہے۔ باپ نے جدوں یہ سنیا پہلا دکھ یوسف علیہ السلام دی جدائی دا سی، اتو آ کے بلدی تے تیل بھائیاں نے دوبارہ پایا کہ یوسف دی جگہ بنیامین دی ہے سی اور بنیامین بھی جدا ہو گیا، تو آپ نے اپنے بیٹیاں تو منہ پھیر لیا اور کچھ دن تنہائی اختیار کر لئی۔ کچھ دنوں تو بعد حجرہ مبارک کے جدو آپ باہر آئے تو سارے بیٹیاں نو اکٹھا کیتا اور جمع فرما کے انہوں نے حکم دیتا، جڑی آیا مبارکہ سورہ خطبہ سخن بڑھائیے، یہ آیت نمبر 87 سورت یوسف دی ہے، یا بنی یذھبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، کہ بیٹو تسی جاؤ جا کے یوسف نو تلاش کرو اور اس کے بھائی دا سراغ لاؤ، جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ دی رحمت تو مایوس کافر لوگ ہوتے ہیں، لہذا تسی جاؤ غور و فکر کرو، اپنی عقل اور حواس دے نال غور و فکر کرو
جاؤ یوسف نو اور اس دے بھائی نو جا کے تلاش کرو۔ ایتھے گل کر کے اگے چلنے ہاں، آیت پاک کے اندر لفظ فتحسسو، یا بنی یذہبو، اے پترو جاؤ، فتحسسو، یوسف کو تلاش کرو، اس کا سراغ لگاؤ۔ فتحسسو اس کا معنی کیا ہے؟ پچھلے جمعہ تے جس طرح صبر جمیل دیا 9 قسمہ عرض کیتیاں اور 2 لفظوں دی وضاحت کیتی، حزن اور بسن دا فرق جی میں ہے، اسی طرح فتحسسو اور ایک شاذ قرات ہے کہ فتجسسو، کہ جاؤ اور یوسف نو تلاش کرو۔ تجسس اور تحسس اس فرق، ایتھے قرآن پاک نے لفظ تجسس دا نہیں فرمایا، تحسس دا فرمایا، اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیڑا تحسس ہوندہ ہے نا، یعنی نقطہ نہیں، تحسس، اس دا معنی ہوندہ ہے خیر دی خبر لے کے آنا، خیر تلاش کرنا، بھلائی تلاش کرنا، تحسس دا معنی ہے۔ اور تجسس دا معنی ہوندہ ہے بری خبر لے آنا، برائی دی تلاش کرنا۔ یہ فرق مفسرین نے لکھا ہے۔ اور دوسرا فرق اسے چیئے ہے، تجسس ہوندہ ہے دشمنی، یعنی دشمنی تلاش کرنی کسی دے بارے، اور تحسس ہوندہ ہے دوستی تلاش کرنی کسی دے بارے۔ جس طرح مجرم اور محرم اور مجرم دا فرق ہے نا نقطے دا، اسی طرح تجسس اور تحسس نقطے دا ہی فرق ہے۔ تحسس ہے خیر دی خبر، پترو جاؤ تے خیر دی خبر لے کے آیا جی۔ انہیں اشارہ دیتا جا رہا ہے کہ جتھے تساں بنیامین نو چھوڑ کے آئے ہو، یوسف بھی اوتھے ہی ہے، لہذا ہن جدوں واپس آؤ گے تے تساں خیر دی خبر لے کے آنا ہے۔ تاں کر کے قرآن پاک نے تحسسو فرمایا ہے کہ جاؤ خیر تے بھلائی دی، اور اپنے بھائی دے دوست بن کے ان لوٹیا جے، دشمنی اگلی نہ رکھیا جے۔ ہن خیر دی خبر تسی لیاؤ اور خیر نال جاؤ۔ تو بیٹیاں نو آپ نے نصیحت فرما کے وہ تو روانہ فرمایا۔ اور تجسس دا معنی جاسوسی بھی ہوندہ ہے، تحسس دا معنی دوستی ہوندہ ہے، تجسس دا معنی جاسوسی ہوندہ ہے۔ آج کل تجسس زیادہ معاشرے چ پایا جاتا ہے، معاشرے زیادہ تجسس پایا جاتا ہے، خاص طور تے دین دے جڑے سچے مخلص ساتھی ہیں انہاں دے بارے تجسس بڑا معاشرے چ ہوتا ہے۔ مول صاحب کی کردے نے، کتھے جاندے ہیں، کی کھاندے ہیں، کی پیندے ہیں، تجسس عام ہوتا ہے، اے مولویاں دے خاطر وچ۔ تو قرآن پاک نے فرمایا فتحسسو، بیٹو جاؤ یوسف تو لبو اور او دے بھائی نو لبو، اور واپس آؤ تے خیر دی خبر تسی لے کے آنی ہے۔ یہ اشارہ دسیا بھی ہن امر رب دا قریب ہے ملاقات دا، تو بھائی چلے دوبارہ۔ حالانکہ اتنے یہودا رہ گیا سی، جدو بنیامین نو روک لیا گیا، یہودا اتنے رہ گیا، شاہی مہمان بنیا رہا۔ بعض روایتاں چ کہ اتنے محنت مزدوری کرتا رہا بھائیاں دے واپس آمن تک۔ تو جدو دوبارہ بھائی گئے اور مصر وچ داخل ہوئے تو عزیز مصر دے دربار دوبارہ انہوں نے پیش کیتا گیا۔ ہن اتنے جدو پیش ہوئے نا، یوسف علیہ السلام نے بڑے پیارے اور دھیمے انداز دے وچ انہاں نال کلام فرمایا، بھائیاں نال۔ آپ نے تے پہلی دفعہ ہی بھائیاں نو پہچان لیا سی، لیکن بھائی نہیں پہچان پایا سی کہ وہی یوسف ہے۔ جدو دوبارہ آئے تے باپ دی ساری انہوں نے کہانی روداد پیش کی تھی کہ بنیامین نو ساڈے نال تسی ٹور دیو۔ ساڈے باپ یعقوب علیہ السلام بنیامین دے غم وچ کدائیں جانو نہ گزر جان، تے تسی مہربان ہو، عزیز ہو، لطف و کرم ہے تہاڈا ساڈے تے، اور تساں سانو صدقہ بھی دیتا ہے۔ اسی تہاڈے کول پہلی بار گندم لے کے گئے ہاں، سارے احسانات انہاں بھائیاں نے جتائے، عرض کیتی اور انہاں دا اقرار کیتا احسانات دا۔ تو یوسف علیہ السلام جدو انہاں دی گڑگڑاہٹ بھائیاں دی اور باپ دا قصہ بھائیاں کولو دوبارہ سنیا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے سر مبارک تو جو تاج مبارک ہے سی نا، مصر دا شاہی تاج،
وہ اتار کے رکھ دیتا اور بھائیاں نو مخاطب ہوئے کہ تساں یوسف نال کے کیتا ہے. ہن آپ انہاں نو او گلاں یاد کرا رہے ہیں جو بھائیاں نے یوسف علیہ السلام نال ظلم زیادتیاں کیتیاں سن، انہاں چیزاں نو دہرایا جا رہا ہے. اور یہ دہراون دا مقصد اصل کی ہے کہ انہاں نو ہن جدوں پہچان ہو جاوے گی یہ اپنے اس گناہ دے اتے مصر نہ رہن، قائم نہ رہن، اور انہاں نو اقرار کرن دی گناہ دی توفیق مل جاوے اور پھر اللہ تعالیٰ انہاں نو معافی عطا کر دے. انہاں دے اتے احسانات تے وعدے انہاں نو پوچھیا وے مصر دے حکومت دے بارے سارا کچھ انہاں عرض کیتا. آپ انہاں نو پوچھیا واقعہ ہی تساں یہ دسو تہاڈا بھائی یوسف اس نال تساں کی کیتا؟ اس یوسف نو تساں باپ تو جدا کیتا، اس یوسف نو تساں کنویں چ پھینکیا، اس یوسف نو تساں کھوٹے درماں دے عوض ویچ دیتا. اون دے ساریاں مصیبتاں تکلیفاں برداشت کرن دے بدلے اور اس صبر دے بدلے اللہ تعالیٰ میرے تے انعام کی فرمایا اور میرے بھائی تے کی انعام فرمایا. یہ جدوں گلاں باتاں ساریاں ہوئیاں اس بول پے یک لخت سارے بھائی بول پے قالوا انک لانت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں. قال انا یوسف، ہاں میں ہی وہی یوسف ہاں جس نال تساں بھائیاں جو زیادتیاں کیتیاں، میں ہی وہ یوسف ہاں. وہذا اخی، اور اے میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ ساڈے دوواں تے اپنا احسان اور فضل فرمایا ہے کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے اس صبر اور استقامت دے بدلے، کنویں دے بدلے مینوں تخت مصر عطا فرمایا. انہاں مصیبتاں نو برداشت کرن دے بدلے اللہ تعالیٰ مینوں مصر دا مالک بنا دیتا ہے اور سارا کچھ اج میرے اختیار ہے اور سارا کچھ رب دا فضل ہے. تو یہ تقریر آپ دی دل ربا تقریر سن کے بائیاں دے بھی اترو نہ رک سکے. انہاں بائیاں نے جدو یوسف علیہ السلام دی اس برتری اور فضیلت نو ویکھیا جس دے او طالب سن ابتدا دے اندر بھائی کہ باپ چاہتا ہے یوسف نو اور یوسف نے خواب ویکھی ہے تارے اور چند جڑے نو ساڈے اتے برتری اور فضیلت دی، اس دے وہی طالب بنے سن. لیکن اج وقت وہ ہے کہ وہ بھائی اقراری ہیں اور بھائی دے سامنے گڑ گڑا کے عرض کر رہے ہیں کہ جو چاہو بھائی تسی سانو سزا دیو، اسی تواڈے گناہگار ہیں. اللہ تعالیٰ نے تانوں دوواں نو ساڈے اوتے فضیلت اور بلندی عطا فرمائی ہے. جدوں انہاں نے اقرار کر لیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر یہ ہوتا ہے اصل و مقام منصب نبوت کہ جتنا کوئی ظلم زیادتیاں کردا ہے پھر جدوں در تے آ جاندے اور اپنی خطا دا اقرار کر لیندے تو پھر معافی نامہ اعلان ہو جاتا ہے. فرمایا بھائی بھائیو جو تساں کیتا انہوں بھول جاؤ، ہن رب دی طرفوں اچھے دن ہیں، ہن خوشی دے دن ہیں، ہن ملن دے دن ہیں. جو بیتی سو بیتی، لا تسریب علیکم الیوم، جاؤ بھائیو میں نے تمہیں معاف کیا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا. دو منظر تاریخ دے اندر اے آئے نے، ایک اس قصے دے اندر کہ بھائی اتنے ظلم زیادتیاں کر کے باپ دا دل دکھا کے آخر تے آ کے معافی دے طالب ہوئے اور یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیتا. دوسرا مقام ہو سی جدوں فتح مکہ ہویا. اے وہی فتح مکہ ہے جس نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماون لگے تو ویکھیا بیت اللہ اللہ رب دے گھر اللہ ویکھیا تو آپ دی اکھاں مبارک کے اتھرو آ گئے. فرمایا اے کعبہ تیرا بہت بڑا مقام ہے لیکن میں رب دے حکم دے نالے تو جا رہا ہاں، لیکن اے کعبہ یاد رکھ تیرا بہت مقام ہے لیکن بندہ مومن دا تیرے تو مقام اعلیٰ ہے. یہ انداز ہے ہجرت کرن دا. اور پھر جدو فاتحانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر دے نال داخل ہوئے نے بیت اللہ شریف دے اندر تو اس موقع تے اعلان کرا دیتا کہ سارے جمع ہو جاؤ
وہی ابو سفیان جن نے ساری زندگی پہلی دشمنی چ گزاری ایسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف بخشیا اس موقع تے اگرچہ اظہار وہ پہلے کر گیا ایمان اس کے پہلے اندر آ گیا سی لیکن اظہار اس موقع تے ہوا ہے جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جاوے وہ بھی امن آ جائے گا تو اس دی اس یعنی منصب نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برقرار رکھ دیا ہویا انہوں نے فرمایا کہ یہ گھر دے اندر جیڑا داخل ہو جاوے وہ بھی امن آ جائے تو جدو سارے مکے والے گردن جھکا کے کھڑے نے جیڑے دشمن سن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خون دے پیاسے سن اج رب تعالیٰ نے وہ مقام دیتا کہ وہی سارے زلفاں دے قیدی بن گئے تو جدو سارے جمع ہو گئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مکے والےو تواڈے نال کے سلوک کرنا چاہیے انہوں وہی پچھلی تاریخ دہرائی کہ جیڑا ہے کریم بھائی اپنے کریم بھائی نال سلوک کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ اشارہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں نال اتنی دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں میں امام کائنات اور امام و رسول بن کے آیا ہاں جاؤ مکے والےو میں تمہیں معاف کیتا کوئی بدلہ نہیں لیتا اس پس منظر دے اتے سارے مکے والے جڑے سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آ گئے انہوں دے وچ وہ شخص بھی ایسی جن نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا سید و شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کلیجہ چبایا واشی اور وہ ہندہ جڑی ابو سفیان دی بیوی سی جس دے کہن دے اتے حضرت امیر حمزہ دا سینہ چاک کر کے اس ہندہ نے کلیجہ چبایا وہ بھی بارگاہ رسالت اسلام قبول کرن واسطے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہاں دونوں نے ویکھیا نا تو فرمایا اے ہندہ میں تیرا اسلام قبول کرنا ہاں اے واشی میں تیرا اسلام قبول کرنا ہاں لیکن میرے سامنے ہو کے نہ آؤ سجے کھبے ہو کے آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شفقت دا اور اس شرعی مسئلہ سمجھاون دا انداز لوگاں نے مسئلہ کیے تو کٹیا لوگاں نے مسئلہ اختیار کیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں تو نفرت کر دیا ہویا ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نو چچا دی شہادت دا وقت یاد آ جاتا ہے لہذا نفرت انہاں تو اظہار کیتا یا پچھلے جو میں بک بک ہوئیے اجمیر شریف دے آستانے تے اتھے جڑے سنی نماز رافضیاں نے ٹیکا لیا ہوا ہے رافضیت پھیلاون دا اتھوں دے جڑے سجادے ہیں اور اعلیٰ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ دے آستانے دے اور اتھے بک بک کو کر دیا ہوئے انہوں نے یہی واقعہ کوٹ کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان دے بارے فرمایا واشی دے بارے جڑے قتل کرنے والا میرے سامنے نہ ہو میں نو مطلب یعنی نفرت آئے گا اور انہاں بدبختاں نے شان نبوت دے اتے حملہ کیتا راز اور حکمت ہاں کہ دین دے اندر غم تازہ کرن دی اجازت نہیں ہے مقصد ہے سی کہ اے واشی اور ہندہ میرے سامنے نہ ہو میں غم نو تازہ نہیں کرنا چاہنا میرے چچا دا جو غم ہے سی میں انہوں تازہ نہیں کرنا چاہنا تو مقصد غم نو مٹاون دا اور جس دل چ زوج ضمیر چ گند بھریا ہوئے اس نے گند تو سوا اور کی بکڑا ہوتا ہے اس پس منظر دے اندر وہی واشی اور وہی ہندہ جنہاں نے اسلام نو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور وہ مومن مسلمان صحابی بن گئے انہوں نے اتے زبان تان دراز کرن والے لوگ خود اپنی زبان دے وچوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان تے وہ بک بک کردے نے اپنے ایمان دی خیر منانی چاہیے ہے واشی نے اتنا ظلم ہو کیتا لیکن واشی اس کا بدلہ انہیں دیتا کہ وہی واشی دے کلمہ موجود ہے جملہ طریف دے اندر کہ جدو مسلمہ کذاب نال جنگ ہوئی ہے اور مسلمہ کذاب نو اس سے نیزے نال جیڑا نیزہ اس نے حضرت امیر حمزہ نو ماریا سی اس سے نیزے نال مسلمہ کذاب نو واشی نے وصل جہنم کیتا اور واشی نے آکھیا اے اللہ دی شان ہے ایک وقت تھا میں دین اسلام دے عظیم ثبوت نو عظیم ثبوت اور دلیر اور سید و شہداء امیر حمزہ نو شہید کیتا سی آج رب نے میرے کو وہ بدلہ کرایا ہے
کہ مسلمہ قذاب جڑا جھوٹا نبوت دا دعویٰ کردا ہا اس نو اسے نیزے نال واشی نے واسلے جہنم کیتا تو رب تعالیٰ دا نظام میں اچھیاں چو برے برے چو اچھے تو جس دا ایمان نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دے ایمان نو قبول کر لیا اج لاکھ کوئی بک کرے انہاں دے ایمان تے کوئی حرف نہیں آ سکدا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس دریا دلی نو مد نظر رکھ دیا ہویا مکی آلیاں نو آپ نے معاف فرما دیتا اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں نو معاف فرما دیتا انہاں سے بڑا عالی شان کھانے دا اہتمام کیتا گیا اور بھائی آپس ایک دوسرے دے گلے ملے اور اپنے بھائیوں نو یوسف علیہ السلام فرماندے نے باپ دی کارگزاری ساری سن کے کہ باپ دیاں تواڈی جدائی اکھاں دا نور چلا گیا ہے تو باپ جیڑا ہے اس حالت وچ ہے تو فرمایا ہن رب دا اذن یہی ہے رب دا ارادہ یہی ہے میرے بھائیو اے میری قمیض لے جاؤ اذهبوا بقمیصی جاؤ بھائیو میری قمیض لے جاؤ ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرہ ایک قمیض تسی لے جاؤ گے میرے بابا دیا اکھاں دے تسی رکھو گے اللہ تعالیٰ روشنی عطا کر دے گا ہن یہ اگلا موضوع جڑا میں شروع تو عرض کیتا بھی معجزہ جڑا ہے معجزہ ہن ایک قمیص معجزہ بنی اور وہ معجزہ اکھاں دی بینائی واپس لوٹ آئی معجزے نوں ہن اسی سمجھنا ہے معجزہ کی ہے کہ مخالفین جڑے نے وہ معجزے نوں عقیدے نال نہیں مندے وہ حکایتاً منن گے یا اتھے رٹا لاون گے کہ معجزہ اللہ دی قدرت ہوتی ہے نبی دا کمال کوئی نہیں ہوتا نبی دا کوئی کمال نہیں ہوتا یہ انہاں دی بک بک ہے اور آخر دن 2 دن کلپ عرض کراں گا اس حوالے نال تو پہلے سمجھنا ہے معجزہ آخر کنوں ہے معجزے دا معنی ہے او کام جیڑا عادت دے خلاف نبی یا رسول دی ذوات مقدسہ کو ظاہر ہوئے اور مقابل عاجز آ جاوے ان معجزہ کیا جاتا ہے اور دوسرا معجزے دیاں قسماں نے دو معجزے دیاں قسماں ایک معجزہ حسی محسوس ہونا اکھاں نال نظر آنا ایک معجزہ عقلی یعنی عقل نال غور و فکر کر کے معجزے دی تائید کر دینی تصدیق کر دینی عقل نال یہ معجزہ عقلی ہے اور وہ معجزہ حسی جڑا محسوس ہوتا ہے اکھاں نال ویکھدا ہے بندہ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دو صحابی آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ شام ہوگی گھر جانا تے اندھیرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھڑی لے آؤ چھڑی لے آندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہاتھ مبارک لایا اور چھڑی روشن ہو گئی اور اسے روشنی جو گھر چلے گئے تو یہ حسی معجزہ ہے محسوس ہونا ویکھنا عقلی معجزہ یعنی عقل تسلیم کر لے کہ اے رب دی قدرت ہے اے اور کوئی شے ہو سکتی جادو نہیں ان دی مثال بھی قرآن پاک وچ موجود ہے پھر اگے معجزے دیاں 2 قسماں ہو رہے بعض معجزے اختیاری ہوندے بعض معجزے غیر اختیاری ہوندے اختیاری معجزہ نبی دے زیر تصرف ہوندہ ہے قدرت ہوندی ہے نبی دی ہوندے تصرف ہوندہ ہے جدو چاہے ظاہر کرے یہ معجزہ اختیاری ہو غیر اختیاری معجزہ وہ ہوندہ ہے اور رب دے امر نال جیسے چاہے ظاہر ہو جائے یہ غیر اختیاری معجزہ یہ دی مثال بھی ہم تسا ویکھو قمیص یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے قمیص لے جاؤ اے حسی معجزہ ہے اور زبان اختیار ہے کہ زبان جو فرمایا ہے اکھاں تے پاؤ گے روشنی آ جاوے گی رب تعالیٰ نے اسے قمیص دے اندر اے تاثیر پیدا فرما دیتی کہ اکھاں تے آئی تے روشنی واپس آ گئی اسی معجزہ یوسف علیہ السلام دا حسن جڑا ہے سی اے غیر اختیاری معجزہ اگلا اختیاری ہے غیر اختیاری معجزہ یعنی حسن ہر وقت آپ کا ظاہر ہے یہ آپ دے اختیار حصہ نہیں آ یہ تو رب تعالیٰ دا اختیار ہے جسے چاہیا انہوں ظاہر کر دیتا تو اختیاری اور غیر اختیاری معجزہ اور 2 قسمہ معجزے دیاں یہ سارے معجزات جڑے ہیں انہاں معجزات دا انکار لوگ کیویں کردے نے
وہ ایک لفظ بولن گے، وہ کہن گے معجزہ اللہ تعالیٰ دی قدرت ہوندی ہے، نبی دا کوئی کمال نہیں ہوتا، رب چاہے تے ظاہر ہو جاتا ہے، نہ چاہے تے نہیں ہوتا۔ وہ اختیاری اور غیر اختیاری دی تقسیم نہیں کرتے، مطلقاً اس معجزے دا انکار کرن گے۔ اونج جے آکھن شان بیان کرو تو قرآن پاک جو معجزات بیان کر کے زور سارا اتھے ہی لاون گے بھی اللہ دے حکم نہ ہے۔ وہ بدبختو اوندا تو کوئی انکار ہی نہیں، شروع تو میں عقیدہ سارا واضح کر چکیا ہاں، لیکن دوسری طرف انہاں مولویوں نے پوچھو تے آکھن انگریز دا بڑا کمال ہے، انگریز دا بڑا کمال ہے، سائنس جناب کمال کر گئی ہے، سائنس کمال تے پہنچ گئی ہے۔ وہ کنجرا انگریز دے ہتھوں ظاہر ہوئے جڑی حالانکہ عقل مندی پئی ہے، اونوں کمال آکھی کھڑا ہے، تے جیڑا نبیاں دے حق تے رب تعالیٰ ظاہر کرے انہوں نے نبی دا کمال کوئی۔ ایک پسوڑی مولوی پسوڑی جنہوں عرف وچ پسروری آندے ہیں، یوسف پسروری، اے اپنا پسرور دا اون دی باقی ہے۔ ایک اور انہاں دا بڑا مناظر ہے عبداللہ نثار فیصل آباد دا، ایک اور انہاں دا مناظر ہے طالب الرحمان بروزن طالب الشیطان پنڈی دا، ایک طارق جمیل ہویا خیر نال بروزن سارق ذلیل۔ یہ ہوں اپنی تقریراں دے وچ کی آخدے ہیں، یہ جڑا ہے واقعہ جنگ بدر دا، جنگ بدر دا جڑا واقعہ ہے یہ بیان کردیا ہویا جنگ بدر دے واقعے نو یہ عبداللہ نثار جڑا مناظر ہے انہاں دا، آٹو چاٹو دی گل نہیں کر رہے، جنہاں مولویاں نو سن کے انہاں واپی ہوئے انہاں مولویاں دی گل، یہ عبداللہ نثار جڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بدر دا واقعہ بیان کردیا ہویا، جنگ بدر دا واقعہ بیان کردیا ہویا کہ جدوں کافر مر گئے انہاں نو ایک کوہیں سٹ چھڈیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مردیاں نال گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں مردیاں نال پہ گل کردے ہو؟ فرمایا عمر اے سن دے جی میں تسی سن دے ہو میں یہ سن دے، اتنی گل بیان کر کے اگو آندا لیکن بیلیا یہ نبی دا معجزہ ہے، معجزہ امت واسطے دلیل نہیں بنتا۔ سن لو دی بکواس، یہ عبداللہ نثار جڑا ہے یہ میں بطور دلیل تک سمجھ آ گئی؟ یعنی معجزہ امت واسطے دلیل نہیں بنتا۔ تیسرے پسروڑی دی سن اللہ دا چھوٹے دا کمال نہیں، کمال کدھر اللہ دا کمال ہے، نبی موسیٰ دا کمال نہیں۔ آپ مسلک کی حدیث سنو، معجزے دے اندر حق نبی دا ہوتا ہے، قدرت دا رشوالے خدا دی ہوتی ہے، کرامت کے حق ولی دا ہوتا ہے، قدرت دا رشوالے خدا دی ہوتی ہے۔ نبی دا کمال ہے اتنا سمجھ آ گئی؟ یعنی چھوٹے دا کمال ہے، موسیٰ علیہ السلام دے آسے دا ذکر ہو رہا ہے، نبی دا کمال نہیں۔ چھوٹے چ کمال کتنی طرف ہوا ہے؟ ہاتھ نبی دا لگا ہے تے رب اس نوں ظاہر فرمایا ہے۔ اگلا اگو ہن بیلی یہ آخری گل کردیا ہویا بدر ایک معجزہ ہے۔ تو الغرض قصہ مختصر یہ بطور ثبوت کے جیڑی گل تمہیں سنائیے وہ گل کے اتنے کوئی نہ سمجھے پہ میں شاید الزام کوئی لا رہا ہے، اور یہ ضرورت نہیں یہاں چیزوں کی عوام کو صرف دسنا ہوتا ہے کہ جو گل کی جا رہی ہے وہ گل صحیح ہے اور باحوال ہے۔ ہوں یہاں کا نتیجہ یہ ہے کہ معجزے نو رد کر دین گے کہ جی معجزہ نبی دے ہاتھ چ نہیں ہوتا، وس چ نہیں ہوتا۔ ہوں ایمان نال دسو میں ایک مثال میں یہاں کی عقل کے مطابق دینا، اے فوج جس ویلے کدائی جنگ تے جاندی ہے یا رات نو گشت پڑچ کردی ہے انہاں دے ہاتھ ہتھیار ہوندے کوئی لوڑ ہوندے، لیکن عوام دے کول کٹیندے بھی ہیں کہ کوئی کٹیندے انہاں نوں کوئی پوچھے یار تسی گھوڑا نکو تے سارے نوں ڈھیر چا کرو، وہ کی آکھن مگروں آرڈر
ایویں، لیکن ہاتھ اختیار انہاں دا ہے صرف پیچھو حکم نہیں دے. ایویں نبی دے دسرے قدرت وچ معجزہ ہوندا ہے، صرف امر رب دا پیچھے ہوندا ہے، پھر اللہ دا نبی اس کو ظاہر کرتا ہے. خیر ملیاں جلیاں انہاں دیاں چند گلاں. ہن معجزہ جڑا ہے جڑا بندہ نبی نو مندا ہے وہ نبی دا معجزہ بھی مندا ہے، تے جڑا نبی دی ذات نو نہیں مندا وہ نبی دا معجزہ بھی نہیں مندا. جن نے معجزہ نہیں منیا اس نے نبی دی ذات نو نہیں منیا. معجزہ منن نال ہی ایمان نصیب ہوتا ہے، معجزہ منن نال ایمان ملتا ہے. اور جنہ معجزے نو منیا ہی نہیں وہ مومن کیویں بنے؟ قرآن پاک ہن اس تے گواہ ہے کہ معجزہ منیا ایمان ملتا ہے. میں وہ سارے واقعے اللہ نہیں جانتا. سورۃ اعراف دے اندر آیت نمبر 126 دے وچ 9ویں سپارے قصہ فرعون دا اور موسیٰ علیہ السلام دا کہ موسیٰ علیہ السلام جدو گئے اور جادوگراں دا مقابلہ سارا ہویا تو جادوگر سارے مقابلے چ آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے جدو آسا مبارک تھلے کیتا وہ سپ بن گیا، انہاں ساریاں سپڑیاں نو نکل گیا. ہن وہ معجزہ ہے آسا. لیکن قرآن پاک کی فرماندا ہے وَمَا تَنْقِمُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا جَاءَتْنَا. قرآن فرماندا ہے یعنی فرعون ایک آکھن لگے جدو ساریاں سپڑیاں ختم ہو گئیاں، جادوگراں دا علم جواب دے گیا اور وہ پکار اٹھے اگر یہ جادو ہوتا تو ساڈے تے کدے غالب نہ ہوندا، کیونکہ وہ جادو دا ہر توڑ اور رگ رگ جانتے سن. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا. اس سے معجزے کو معجزہ ظاہر ہویا آسا مبارک کولو کہ وہ جادوگر فرعون نو بیان دین جڑے چند منٹ پہلے کافر سن انہاں نوں ہن ایمان ملیا ہے اس معجزے نال. قرآن پاک فرماندا ہے یعنی تجھے ہمارا یہی برا لگا، یعنی وہ جادوگر جڑے مومن بن گئے نا وہ فرعون نو بیان دے بھئی وہ فرعون تینوں ایو برا لگا کہ اساں رب دی نشانی ویکھی، رب دی نشانی ویکھیے رب دے نبی کولوا مننا اساں اس تے ایمان لے آئے. تو معجزہ ویکھن نال ایمان ملدا ہے. ہن یہ موسیٰ علیہ السلام دے صحابی بن گئے کہ کوئی نہ، یہ چند منٹاں دے صحابی. جدو اس نے فرعون نے ویکھیا بھی یہ تو ایمان لایا ہے موسیٰ علیہ السلام تے اور انہوں نے رب تے نشانی ویکھ کے ایمان لے آندا. اس فرعون کافر نے اپنا قانون جاری کیتا. انہوں نے کہا میں تانوں سجے پاسوں ہاتھ کٹ کے کھبے پاسوں لتاں کٹ کے سولی چڑھا دے سا، اور انہوں نے اوویں سولی چڑھایا گیا. سب تو پہلے سولی تے چڑھانا ہاتھ کٹن دا کام میں فرعون ملعون لعین نے شروع کیتا. اور انہاں صحابہ موسیٰ نو یعنی چند منٹ کا انہوں نے ایمان ملیا ہے کہ وہ باطل دے اگے اس طرح ڈٹ گئے نے تے فرعون نو للکار کے آنکھ دے پہلے فق دے ما انت قاد جیڑی ہوندی کر جو چاہے کرتا ہے کر گزر، اسا ہن حق تو پیر پیچھا ہٹا سکدے نہیں. ایمان نال دسو چند منٹ دے صحابی اتنا عظیم ایمان اور مقام پا گئے اور درجہ شہادت پا گئے. تو جیڑے صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر حسن و حسین سعد سعید عبد الرحمن بن عوف، اے مبارک صحابہ جس صدیق دا بچپن سفر ہر وقت پیارے محبوب دے نال گزریا ہے، اس صدیق دا ایمان کیا ہوئے گا؟ اسے کر کے حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ انبیاء تو بعد ساری مخلوق دا ایمان اگر وزن کیتا جاوے تو ابو بکر دا ایمان ود جاوے گا. اسا سننی ہاں ہر فضیلت و مننے ہاں، یہ فضیلت تو سارے بیان کرتے ہیں اور کرنی چاہیے بھی ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنگ خیبر کے موقع تے کلے ایمان فرمایا مولا علی پاک نو، اور فرمایا کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے چاہ علی جا رہا ہے تو مولا علی کلے ایمان ہے، اور صدیق دا ایمان جڑا ہے ساری مخلوق تے نبیاں تو بعد وزن رکھتا ہے صدیق دا ایمان. اینو سنی آکھیا جاندا ہے. دوواں طرح دی گل پوری بیان کیتی جاوے، ایک پاسے دی گل لے لینی اور دوسرے دی چھڈ دینی. اج سب تو بڑا فتنہ ہے رب زیادہ بپا ہے جڑا چل رہا ہے. تو یہ چند گزارشات ہن معجزے دے حوالے نال ہن الزامی جواب ایک ہے جڑے معجزے نو دلیل نہیں منتے امت واسطے. پہلی تو گل ہے کہ قرآن معجزہ ہے کہ نہیں؟ زندہ معجزہ ہے تا قیامت قرآن ایسا معجزہ ہے جہدے
کوئی بدل نہیں ہو سکتا، کوئی مثل نہیں اس کلام دے ہو سکتا، تو یہ قرآن معجزہ ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ کوئی ہے کہ کوئی نہ ہے؟ تو جڑے آدھے معجزہ دلیل نہیں ہوتا انہوں نے پوچھو خبردار جے قرآن تو دلیل پکڑی، کیونکہ دلیل ہے ہی نہیں معجزہ تواڈے نزدیک ہے تو قرآن پاک تو دلیل کی میں پیش کر سکتا ہے؟ جدو معجزہ تو قائل ہی نہیں اور معجزہ نو مندا ہی نہیں ہے تو قرآن معجزہ ہے پڑھ دے کیوں؟ وہ دلیل پیش کیوں کر دے؟ دعویٰ نہیں تو آڈا قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، تو جدو معجزے دے تسی منکر ہو، دلائل اور ثبوت دے نال گل میں کر چکے یہ الزامی جواب۔ دوسرا جواب علمی کہ ہزاروں حدیث مبارکہ، 20 آیات قرآنیاں جڑیاں اللہ تعالیٰ نبیاں دی شان معجزات دے اندر نازل فرمائیاں، اے مخالفین معجزہ جڑے ہیں نے انہاں ایک لفظ کہہ کے سارے تے پانی پھیر دینا ہوتا ہے، یعنی انبیاء دی شان گھٹاون واسطے صرف ایک لفظ بولن معجزہ ہے معجزہ ہے، جیڑی بھی عظمت والی شان بیان کر سو نا تساں معجزہ، بس لفظ معجزہ کہہ کے گاہ لنگ جان گے، یقین ایمان محبت نہیں ہوے گی، لفظ معجزہ کہہ کے گاہ ٹر جان گے۔ ہن توجہ والی گل ہے، اگر کوئی منکر آکھے کہ اللہ تعالی نے کلمہ کن کہہ کے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، منکر آ کے یہ تو اللہ کی قدرت، یہ تو اللہ کی قدرت، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تخلیق کر دیا، منکر نے کہا یہ تو اللہ کی قدرت ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، منکر نے کہا یہ تو اللہ کی قدرت ہے، تو کوئی گال مننا نہ جب جس طرح اللہ تعالیٰ دی قدرت دے اتے لفظ قدرت دا اطلاق کر کے اسی اللہ تعالیٰ دے تصرفات دی، اللہ تعالیٰ دی طاقت دی قدرت دی نفی نہیں کر سکتے، اسی طرح لفظ معجزہ بول کے اسا انبیاء دے تصرفات اور انہوں نے خدا دات عظمت شان اور اختیار لو اور انہوں دی مشکل کشائی دا بھی انکار نہیں کر سکنے ہاں۔ ای چند گزارشات معجزے تو بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں نے فرمایا بھائیو جاؤ اے قمیص لے جاؤ میرے باپ دیا اکھاں دے ڈالو روشنی واپس آ جائے۔ ان سارے بھائی وہ قمیص لجاون دے وچ ایک دوسرے دے قریب ہوئے تو جیڑا یہودا ہے نا، بعض نے روبیل دا نام لکھیا، بعض مفسرین نے یہودا دا نام لکھیا، بعض نے شمعون دا نام لکھیا، یعنی انہیں جو ایک بھائی نے آکھیا یہودا نے آکھیا اے یوسف باپ کول بھی ایک وقت تھا میں جھوٹا خون لا کے قمیض رات نو لائے گیا کہ میں باپ کا دل دکھایا مینوں یہ شرف عطا کرو کہ آج میں ہی قمیض خوشی دی خبر لے کے جانا ہاں، جی میں باپ نو غم دیتا ہاں اج میں اویں باپ نو خوشی دی خبر دینا چاہتا ہوں۔ تو یہودا وہ قمیض لے کے چلیا ہو تو یوسف علیہ السلام نالے وصیت فرمائی کہ قمیض لے جاؤ تے سارے خاندان نو تساں ایتھے مصر لے آؤ۔ ہن وہ قمیض لجاون والا جدو چلیا تے یوسف علیہ السلام دی اجازت نال جدو روانہ ہویا اجے پہنچیا نہیں وہ کرتا مصر کنان دے اندر ہے، کتھے مصر کتھے کنان۔ تے سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے گھر اولاد نو پتران دی اولاد نو بیٹے تو دارے ہوتے ہیں پچھلی اولاد نو پوتے پوتیاں نو انہاں نو فرما رہے نے یعقوب علیہ السلام پترو جے مینوں تسی دیوانہ نہ سمجھو تے مینوں آج یوسف دی خوشبو آ رہی انی لا اجد ریح یوسف۔ قرآن پاک فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی تے انہاں ساریاں پوتریاں پوتریاں کیا ابا حضور دادا جی تسی اجے اس سے یوسف کی محبت چی گم ہو، تسی اتنی دیر پہنچی تو قمیص والا آ گیا، قمیص اکھاں دے ڈالی روشنی واپس آئی ویکھیا ساری اولاد نو اور خوشی دی لہر دوڑ گئی اور ہن او سنگیا ہے آپ نے
کمیس دی خوشبو نو سونگیا ہے، تو کوئی مشینری سائنس دی ایسی ہے جیڑی خوشبو سونگ کے دسے کہ اے خوشبو ہے۔ یہ ہن معجزے انبیاء دے جڑے حصی معجزے نا، حصی معجزے ایتھے ہن گل آپاں مکا رہے ہاں، یہ حصی معجزے جڑے نے یہ حواس خمسہ دے ذریعے انبیاء کرام دے جو معجزے نے حواس خمسہ دے ذریعے، اور ایک اہل باطل ہیں جڑے سائنسدان ہیں یا سائنسی سوچ فکر رکھتے ہیں، وہ سائنسی علم کی ہے اور شان نبوت دا علم کی ہے۔ کیونکہ آج کل بعد نام نہاد ملا طبقہ جدوں بد مذہباں نوں لاجواب کرنا چاہے نا، کہ وہ سائنس والی حواس خمسہ دا سہارا لے کے انبیاء دی شان ثابت کرنا چاہتا ہے، حالانکہ جڑا انبیاء دے حواس خمسہ ہے کتھے سائنس ساری تے کتھے انبیاء کرام دے معجزے۔ مثلا حواس خمسہ پہلے سمجھو کہوں کی ہوتے ہیں۔ حواس خمسہ 5 اے حصہ نے جڑیاں اللہ تعالیٰ ہر انسان نو عطا کیتی ہیں، کافر نو بھی مومن نو بھی۔ اے 5 چیزاں ہیں، 5 طاقتاں ہیں۔ وہ کیڑیاں نے؟ پہلی ہے جڑی وہ ہے قوت باصرہ، ویکھن دی طاقت۔ کس دی؟ ویکھن دی طاقت۔ ہن سائنس بھی ویندی ہے کس نال؟ دوربین نال ویندی ہے، سائنس شیشے نال ویکھدی ہے، اے شیشے دے ویکھن دی محتاج ہے۔ تے اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام دے بارے قرآن پاک وچ فرمایا، قوت باصرہ دا ذکر کردیا ہویا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اساں ابراہیم علیہ السلام دی آنکھاں تو ہر شے ہٹا دیتی، زمین آسمان دی ہر چیز اساں ابراہیم علیہ السلام نو بکا چھڈی۔ اے نبیاں دا مقام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا، بے شک میں زمین تے مشرق مغرب نو انج ویکھنا جی میں اپنی تھیلی دے اتے رائی دا دانا ویکھ رہے ہیں۔ یہ تواڈے ساڈے لاجپال مدنی کریم دی قوت باصرہ ہے۔ دوسری ہوندی ہے قوت سامعہ، سنن دی قوت۔ سنن سائنس سننا ہے اسباب نال، موبائل اسباب ہے نا سنن دا، سائنس سبب نال سننا ہے، لیکن رب تعالیٰ جو نبیاں نو قوت سامعہ عطا فرمائیے، سائنس اس دی گردے راہ نہیں پا سکتی ہے اور سائنس اس تک پہنچ نہیں سکتی ہے۔ ویکھو تساں حضرت سلمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے، کیوں کیڑی جیڑی آئی وہ مسکرا پئی آپ دا لشکر اور گفتگو سن کے، تے سلمان علیہ السلام اس کیڑی دی گل سن کے فتبسم ضاحکا من قولہا، آپ مسکرا پائے۔ ہن سائنس جتنی مرضی اگاں لگ جاوے یہ کیڑی دی آواز سن سکتی؟ تو اساں سائنس نو معروف ہو گئے اور انبیاء کرام دی علم تک ساڈے دلاں چ سائنسی نظریے نے کٹ دتیاں نے۔ تا کر کے اقبال فرماندا ہے محسوس پر بنیاد ہے علوم جدید کی، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، شیشہ عقائد کا ہے اس دور میں پاش پاش۔ اقبال فرماندا ہے سائنسی علم دے پیچھے جدوں دی قوم پئی ہے، اس قوم دے دلاں چوں نبی پاک دی محبت اور عشق اور وہ جذبہ جڑا ہے سی اس سائنسی علم نے وہ کٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ قوت سامعہ نبی دی۔ تیسرے نمبر تے قوت ذائقہ، چکھن دی قوت۔ کوئی مشین ایسی بنی ہے جڑی کھانے چ دسے بھئی زہر نہ نیڑے جائے، وہ شاید ترکیباں لا لئی سی کوئی بنی ہے، لیکن نبی دی قوت ذائقہ دی یہ طاقت رب عطا کیتی ہے کہ خیبر دے موقع تے یہودی عورت نے وہ بکری چ زہر ملایا چا کھانے چ، تے او آپ وسلم نے لقمہ مبارک چکھیا تے او گوشت بولن لگ پیا، انہوں نے دارمی شریف دی حدیث پا کے وہ گوشت پہ دسدا یا رسول اللہ میرے چ زہر ملیا ہوا ہے۔ یہ شان نبوت قوت ذائقہ۔ اگلی قوت لامسہ، مس کرنا، اس نال ٹھنڈی تتی چیز دا بندہ پتہ کرتا ہے، قوت لامسہ۔ ہن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جدوں نمرود نے اگ چ ڈالیا ہے، وہ اگ جس میں ابراہیم نو مس کیتا تے وہ اگ گلزار بن گئی۔ یہ نبی دی جسم دی قوت طاقت ہے اور عظمت ہے۔ وہی قمیص مبارک ہے جس میں یوسف نو چھویا ہے، وہ قمیص
جڑا شاہی یعنی لباس نالی وہ قمیص ہے آپ دے جسم مبارک نو چھویا ہے کہ وہ مشکل کشائی کر گئے، نبی دی مشکل کشائی کر گئے۔ واقعہ قرآن پاک دا ہے، جڑے لوگ دعوے دار ہیں کہ اساں بڑے نبیاں نو منن والے ہاں، انہاں دا تے رٹا ہی آ رہا ہے۔ غریب نواز کون؟ صرف اللہ۔ مشکل کشا کون؟ صرف اللہ۔ داتا کون؟ صرف اللہ۔ یعنی یہ تقریر ہے انہوں نبی دی مشکل کشائی ہو، کسے دی روشنی واپس آ جاوے اس تو بڑی کو مشکل کشائی ہے۔ تو نبی دا یہ جسم مبارک لگ گیا، اگ نال اگ گلزار بڑھ گئی۔ یوسف علیہ السلام دے جسم نال قمیص لگی تھی، وہی قمیص جڑی ہے اکھاں دا علاج نور دا بن گئی۔ اگلی قوت شامہ، سونگھن والی قوت، سونگھن۔ اور یہی انبیاء کی عظمت ہے کہ ایک نبی دے جسم نال قمیص مت ہوئے اور دوسرے نبی اتنی دور ان کی خوشبو سونگ رہے، ان کی خوشبو سونگ رہے، اور اپنے گھر دے فرما رہے انی لا اجد ریحا یوسف، بے شک پترو آج مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ اگے 80 سال یا 40 سال کوئی نہ خوشبو آئی، خوشبو اگے بھی آئی، پر ہن پتہ ہے کہ ہن ملاپ دا ملاقات دا وقت آ گیا ہے۔ جی میں سیدنا ایوب علیہ السلام تے آزمائش آئی نا تو آپ کافی عرصہ علیل رہے۔ شیطان نے آکھیا کہ اے اللہ تیرے ایوب کول مال و منال بڑا ہے، اولاد بڑی ہے، تاں تیری یہ یاد کردا ہے۔ آپ کی اولاد بھی ساری جاندی رہی، مال بھی سارا جاندا رہا، اور یہ جڑا بدبخت ابلیس ہے اس نے آکھیا کہ تیرا ذکر بندہ تیرا اجے بھی کردا ہے ایوب علیہ السلام، تو یہ واقعہ غلط ہے جڑا آگے مقرر بیان کر دیں کہ آپ دے جسم مبارک ایک نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے تے موڑو آپ چاہ کے اتھائی رکھ دینے، سب جھوٹا واقعہ اسرائیلی خرافات ہے۔ نبیاں دے جسم میں جیسی کوئی چیز رب تعالیٰ نہیں واضح ہو دینا جس کو عوام نہ فرق کرے، اس سے جھوٹا واقعہ ہے، کوئی یہ حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح پچھلے جمعے دے میں واقعے جھوٹے نشاندہی کیتی ہے انہاں جو ایک واقعہ ہی نہیں ہے۔ تو آخر جدوں عرض کیتی یا مولا یہ ابلیس ہن تیرا ذکر بھی روکن تو ڈکدا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندے ایوب ہن اساں تینوں شفا دین لگے، تو اپنے امتحان وچ کامیاب ہو گیا ہے، تینوں ہن شفا عطا کرن لگے ہاں۔ آپ دی ایک بی بی پاک سن رحمت پاک، اور اس سے اولاد پاک چو حضرت یوسف علیہ السلام دی نسل پاک چو بنیامین دی نسل پاک چو بی بی رحمت آئی جڑی حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی بنیا سن۔ تو آپ کو تھوڑی جی غفلت ہوئی، آپ نے بلایا تو غفلت ہو گئی آپ کو آمنے، تو آپ نے قسم چالی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ میں جدو سے دے گا نا تو ان میں ساؤ چھوٹا مارنا ہے، بھائی تو دیر نال کیوں آئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائی، اور شفا کی میں عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے میرے پیارے ایوب نعم العبد، قرآن فرماندہ کتنا اچھا بندہ ہے ایوب میرا، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اور خود میری لکھ اے ایوب ہن اپنا پاؤں مبارک زمین تے مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں مبارک ماریا تے چشمہ جاری ہو گیا پانی دا۔ عرض کیتی یا مولا حکم؟ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ایوب ھذا مغتسل بارد و شراب، این دے نال غسل بھی کر لے تے پی بھی لائے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ تو نبی دا اپنا پاؤں مبارک مشکل کشائی کردہ پیا ہے، یہ تھے نبی دی قمیص اپنے ایک نبی دی مشکل کشائی کر لی ہے۔ تو جدو آپ صحیح ہو گئے، آزمائش پورے اتر گئے، کامیاب ہو گئے، تو ہن ساؤ چھوٹا مارن دا وقت آیا وہ قسم دا، تو عرض کیتے یا اللہ وفادار بیوی ساری زندگی اس میرے نال اچھی گزاری، تے میرا ہن دل نہیں کردا بھئی ساؤ سوٹا اینو مارا، ایک سوٹا امان دا نہیں تے ساؤ سوٹا میں کیویں؟ یا اللہ مینوں ان کو راہ دس بھئی کی کراں؟ جی میں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رستہ دسیا بھئی بنیامین نو اپنے کول رکھنا ہے تو پیمانہ پمائے شڑا ہے دی بوری چ رکھ، اور اللہ تعالیٰ فرماندہ کذالک کدنا لیوسف، او یوسف نو اسائے طریقہ دسیا ہے بھئی اینج کر کے بھائی نو کول رکھ۔ تو عرض کیجئے یا مولا کوئی راہ دس، ہن کھاؤ چھوٹا مارا نو دل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایوب تو اینج کر ساؤ تیلا لے لا، تیلا نہیں بہو کرنا، ساؤ تیلے اکٹھے کر کے نا
تے اینج کر کے بیوی دے جسم نال این ٹھکور چا تیری قسم پوری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دی لوگاں دے رب مندا ہی نہیں، یہ لوگاں دا ذہن نظریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے اس بھائی یہودا نو قمیص دیتی، فرمایا جاؤ اے قمیص لے جاؤ تے میرے باپ دی آنکھاں تے پاؤ روشنی واپس آ جاسی تے تساں سارے خاندان نو لے کے سارے تساں مصر وچ واپس آ جاؤ۔ اس تو اگلا جمعہ شاید آخری بن جاوے ساری آپ دی اولاد دا پھر تو ہجرت کرنا اور 72 دے قریب آپ دا سارا افراد خاندان جڑا ہے پوترے پوتریاں دوترے یہ سارا سلسلہ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی عرض کریں گے۔ تو آج دا جڑا ساڈا مستقل مقصود بل بیان موضوع ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دا ایک ذریعہ ہوندا ہے، معجزہ ویکھیاں ہی دلیل معجزہ دلیل ہوتا ہے۔ اور مخالفین جدوں یہ گل کرتے ہیں وہ سرستی جہاز قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام معجزے سورۃ 49 آیت نمبر 49 سورۃ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام دے کتنے معجزے آندا اسے ایک آیت ہے ذکر ہے۔ یہ آخری گل کر کے گل مکائیے وہ ایک باری جڑے سن نا غیر مسلم آئی جڑے اپنے آپ یہودی عیسائی جڑے نے انہاں ایک دفعہ برطانیہ دے اندر بڑے بڑے مولویاں نو اکٹھا کیتا تے ایک پلیٹ فارم دے اوتے سارے نو اکٹھا کر کے نا انہاں نے ایک یعنی طریقہ بنایا کہ اساں مسلماناں نو ویکھیے یہ اپنے نبی نو کس حد تک منتے۔ تو پہلے عیسائی آیا، ہر فرقے دا بندہ اتنے بیٹھا، ہر فرقے دا عالم انہاں بلایا ہوا، بڑا منظم طریقہ انہاں بنایا۔ تو پہلے عیسائی آیا، اس عیسائی نے آ کے ممبر تے آ کے یعنی میں کہ اپنا اعلان کیتا کہ میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رہبر مننا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اتنے اختیار قدرت اور تصرف اور طاقت والے نبی ہیں کہ تہاڈا قرآن بیان فرماندا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردیاں کو زندہ کر دیں، کوڑیاں دے کوڑ دور کر دیں، غیب دیاں خبراں دے دیں، اور جو کچھ چھپا کے رکھی ہوندی ہے تانوں خبراں دیندے ہیں۔ یہ تہاڈا قرآن ساڈے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بیان کردا ہے، تساں اپنے نبی دی شان بیان کرو۔ مسلمان جڑے مولوی اتنے بیٹھے ہوئے سن نا انہاں نوں اس نے مخاطب کیتا عیسائی نے۔ اس جڑا سنی آ نا اس دنیا والے ویکھیا جڑے کلمہ پڑھن والے نے تے کلمہ سیدھا کرن والے انہاں نوں آکھیا ہاں بھائی آج عیسائی دے مقابلے دسو اپنے نبی دی شان دسو، تہاڈا دعویٰ ہر تھاں تے ٹاں ٹاں کردے ہو کہ ساڈے نبی جیا کوئی نبی نہیں ہے، ساڈے نبی جیا کوئی نبی نہیں ہے۔ آج دسو ایتھے کہ ساڈے نبی دی کی شان ہے، دسو وہی جڑی کتاباں چ لکھی ہے، دسو وہی جڑی تساں تبلیغ کردے ہو۔ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو اختیار ہوتا تو کربلا میں حسین بن جاتے، نبی کو اختیار ہوتا تو 70 قاری کیوں شہید ہوتے، نبی کو علم ہوتا تو اپنا عائشہ پہ تہمت کیوں لگتی، نبی کو کمال ہوتا تو یہ ہوتا یہ داخل ہو گیا۔ دسو چپ سارے چپ۔ وہ جب سننی آ کے ہاں ہوں اتنے یا رسول اللہ دے منن والا ہی کام ہے اس اصل سنی اٹھی جا کہ اے عیسائی اساں عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت نو سلام کرنا ہے، ان دی شان بھی تے ساڈے قرآن دسیے تے اساں مننے، لیکن ساڈے نبی دی شان یہ ہے کہ تیرے نبی عیسیٰ نو جو مقام ملیا ہے عالم ارواح دے اندر ساڈے نبی دی عظمت فضیلت ایمان لیاندا تے رب تعالیٰ انہیں بچانا تھا۔ اس عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو جدو غیر مسلم تساں مسلمان کرنا چاہتے ہو سونے نبی دی شان عظمت انہاں دے سامنے رکھو۔ استنجا نماز روزہ اے مسلمان واسطے تعلیم و تربیت ہے، اے سنجے سدھے کھڑے ودے ودے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لفظوں تک بعد توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے یوسف علیہ السلام دے بھائیاں دا کنان وچ مصر پہنچا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے ممکن ہے واقعہ اپنے ختم پہنچ جائے۔